السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ہوشربا بائی نائلہ طارق پارٹ 7۔ شام گہری ہوئی تو ہلکی رمجھم تیز بارش میں بدل گئی۔ اپنے کمرے تک ہی محدود وہ کھڑکی سے برستی بارش کو دیکھتی رہی۔ سرد ہواؤں نے سردی کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ دھیمی ہوتی بارش کا شعور معدوم ہونے لگا تھا۔ کھڑکی بند کر کے وہ پیچھے ہوئی تھی کہ باہر سے ابھرتی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ زارا کی چہکتی آواز بخوبی پہچان سکتی تھی۔ تبھی زوردار دستک اس کے کمرے کے دروازے پر ابھری تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے حسب توقع زارا کا چہرہ دکھائی دیا۔ کیا ہو گیا ہے یار تم سب کو؟ اتنے قاتل موسم میں تم سب کمروں میں گھسے کمبلوں میں دبکے ہوئے ہو۔ اجوا کا ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچتی وہ غازی کو بھی گھور رہی تھی جو جیکٹ ہاتھ میں لٹکائے اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ غازی شکل کو ذرا فریش تو کر لو، بے فکر رہو، تمہاری جیب سے ڈنر نہیں کرنے والے ہم۔ غازی کے تاثرات پر زارا ہنستی ہوئی بولی اور پھر اجوا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اجوا، یاقوت آج میرے لیے حاتم تائی بن گیا ہے، تم بھی فائدہ اٹھاؤ ہمارے ساتھ، بس ایسے ہی چلو، کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ زارا اجرت میں بتا رہی تھی جبکہ اجوا نے دوبارہ ریلنگ کے پاس سینے پر بازو باندھے کھڑے یاقوت کی جانب دیکھا بھی نہیں، جو گہری سنجیدہ نظر سے بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر میں نہیں جا سکوں گی، سر میں درد ہے، طبیعت کچھ اچھی نہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انکار کرتی اپنا ہاتھ دھیرے سے زارا کی گرفت سے نکال گئی تھی۔ ارے بھئی، باہر نکلو گی تو طبیعت بھی بہل جائے گی، سر درد اڑن چھو ہو جائے گا۔ پھر کبھی سہی، ابھی بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اس بار سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر اسے انکار کرنا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، مجبوری ہے ورنہ تمہیں چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا، زارا نے کہا۔ تو مجبوری کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں تمہیں بھی کہیں جانے کی، بیٹھو آرام سے گھر میں۔ غازی کو موقع مل گیا تھا جان چھڑانے کی۔ تمہیں تو میں جان سے مار دوں گی سست انسان، سیدھی طرح چلو۔ زارا جھپٹ کر اس کا بازو پکڑتی کھینچتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ایک نگاہ بس اجوا نے اسے دیکھا جو اس طرح اپنی جگہ موجود تھا اور جانچتی نظروں سے اجوا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سرے سے نگاہوں کا زاویہ بدلتی وہ پلٹ کر کمرے میں واپس چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتی وہ ڈرائنگ روم سے ابھرتی آوازوں کو سن رہی تھی، شاید کوئی آیا ہوا تھا۔ یمنا ڈرائنگ روم میں بھی تھی۔ دبے پاؤں چلتی وہ گھر کے باہر آ گئی۔ بھیگی بھیگی سرد کاٹ دار ہواؤں نے برآمدے میں اس کا استقبال کیا تھا۔ سردی اور بارش کی وجہ سے ہی باہر کوئی اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باقی سب کے ساتھ ظاہر ہے یاقوت بھی باہر ڈنر کے لیے جا چکا ہوگا۔ زارا نے فرمائش بھی تو اس سے ہی کی تھی، دل کی اداسی بڑھنے لگی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو گیلے فرش پر قدم بڑھاتی وہ اوپر چھت کی طرف جاتے ماربل کے سفید دودھ یا زینے کی طرف بڑھ گئی۔ عقبی حصے میں اونچے شیڈ کی لائٹس نے چھت کو بھی روشن کر رکھا تھا۔ بارش میں دھلے دھلائے دودھیا چکنے فرش پر سنبھل کر قدم رکھتی وہ ریلنگ کے قریب آ رکی۔ طاہرانہ نگاہوں سے اس نے عقبی حصے کا جائزہ لیا جہاں خاموش ٹھٹراتے سناٹے کا راج تھا۔ میدان کی بھری مٹی کی بھیگی سوندھی مہک ہواؤں کے ساتھ اس کے وجود سے ٹکراتی ہوئی رگوں میں لہو منجمد کرنے لگی تھی۔ دور میدان کے وسط میں اپنی تنہائی کی یکتائی میں سر اٹھائے کھڑا وہ خالی مکان اپنی تمام پراسراریت کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئی جو بالکل صاف تھا، ادھورا چاند رات کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ یک ٹک چاند کے گرد نمایاں روشن ہالے دیکھتی وہ ارد گرد سے بے خبر تھی کہ ایک دم کسی کی موجودگی کے احساس نے اسے چونکا ڈالا۔ سرد سے وہ پلٹی، اگلے ہی پل اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سیاہ ہائی نیک کے ساتھ سیاہ لیدر کی جیکٹ میں ملبوس وہ یاقوت ہی تھا، اس کا وہم نہیں۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کے مقابل آ رکا تھا۔ بھیگی مٹی کی سوندھی مہک کے ساتھ فضا میں مخصوص پرفیوم کی مسحور کن مہک بھی شامل ہوتی اجوا کی اداسی دور کر رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ گئے نہیں زارا کے ساتھ؟ چہرے پر ہوا سے بکھرتی خمدار بالوں کی لٹیں سمیٹی وہ نگاہیں چرائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے نہیں گیا۔ اس کی جھکی پلکوں پر نگاہ جمائے وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میری وجہ سے کیوں ناراض کیا اسے؟ دوست ہے وہ تمہاری، بہت پرواہ رکھتی ہے تمہاری، میرا کیا ہے؟ مجھے عادت نہیں اس طرح باہر جا کر کھانا کھانے یا گھومنے پھرنے کی۔ اس کے گریبان پر نظر جمائے وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ وہ دوست ہے، ناراض ہو گئی تو راضی بھی ہو جائے گی، تم میری دوست نہیں ہو۔ تم سے میرا جو تعلق ہے وہ دوستی سے بہت آگے کا ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ خود مجھے بھی نہیں ہے۔ بس میں
یہ جانتا ہوں کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، تمہارا راضی ہونا میرے لیے اہم ہے، اس لیے مجھے تم یہ مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اس کے گمبھیر لہجے پر وہ نظر نہیں اٹھا سکی تھی۔ میرے اور زارا کے بارے میں آپ ہی نے اور کیا کچھ کہا ہے تم سے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہی سب بتایا ہے جو مجھے خود بھی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے قریب رہنا، اس سے بات کرنا کسے اچھا نہیں لگے گا؟ کون اس کی سنگت میں نہیں رہنا چاہے گا؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ اجوا، مجھے اس کی سنگت میں دیکھنا، میرا اس سے باتیں کرتے رہنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے گہرے سوالیہ لہجے پر اجوا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے گریبان پر نظر جما کر وہ پھنسی پھنسی آواز میں بمشکل بول سکی تھی۔ جانتی ہو، مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا جب صبح ناشتے پر تم میرے بلانے پر بھی مجھے نظر انداز کرتی غازی کے برابر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آج کا سارا دن تم میری نظروں سے دور چھپ کر رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تمہارا یوں اجنبی بن کر میرے سامنے آنا۔ سانس روکے وہ اس کے بھاری دھیمے لہجے کو سنتی نگاہ نہ اٹھا سکی تھی۔ دھیرے سے اس کے ساکت وجود کے گرد آہنی سرد ریلنگ پر ہاتھ جما کر وہ اسے اپنے حصار میں جیسے قید کرتا، قدرے اس کی جانب جھکاتا۔ جانتی ہو، مجھے تمہارا نظر انداز کرنا اور تمہیں میرا کسی اور طرف متوجہ دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ تو کیوں؟ وہ دھیمے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا جو بے حس و حرکت تھی۔ اپنی پیشانی پر اس کی گرم مہکتی سانسوں کی حدت سے وہ اپنے دل کو پگھلتا محسوس کر رہی تھی۔ کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی پہلی ترجیح بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ سچائی کا سامنا جب کرنا ہی ہے تو آج، ابھی، اسی وقت ہی کیوں نہیں اجوا؟ میں یہ اقرار کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہتا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بہت دھیمی سے اس کے دل کی دنیا بدلتا وہ مزید اس کے چہرے کی جانب جھکا اور آہستگی سے اس کے ریشمی دہکتے رخسار سے اپنا چہرہ لگا دیا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے ریشمی رخسار کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتا ارد گرد سے غافل ہو رہا تھا۔ ہوا کے سرد جھونکوں سے بکھرتی سیاہ خمدار پر بالوں کی لٹیں اس کے مضبوط چہرے سے مس ہوتی کیف آگے احساس سے دو چار کر رہی تھی، جبکہ رکی سانس اور تھمی دھڑکنوں کے ساتھ پتھرائی کھڑی اجوا کو یہ قربت بدحواس کرنے لگی تھی۔ زمین جیسے پیروں کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ آواز مجتمع کرتے ہوئے اس نے چہرے کا رخ پھیر کر اس کے حصار سے نکل جانا چاہا تھا، مگر یہ ممکن ہو نہ سکا۔ بے تحاشا دھڑکتے دل اور جھکے جاتے چہرے کے ساتھ اس نے یاقوت کا ہاتھ ریلنگ سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ کوشش کرتی رہو، صبح ہو جائے گی مگر جان نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے کہو تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس کی جدوجہد پر مسکراتے یاقوت نے مزید اسے تنگ کیا تھا۔ نہیں کہوں گی، کبھی نہیں کہوں گی، راستہ دو، مجھے جانا ہے۔ حیا سے جھکے جاتے چہرے کے ساتھ وہ جھلائے انداز میں بولی۔ اچھا، تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ دیکھو۔ شرارتی لہجے میں بولتے ہوئے وہ دوبارہ قریب ہوتا، اس کی جھکی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس سے بچنے کے لیے پیچھے ریلنگ پر گرتی جاتی وہ اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ کتنے ظالم ہیں یہ دنیا والے، شرمیلی پری کو ڈائن کہتے ہیں۔ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ شوق لہجے میں افسوس کر رہا تھا۔ کوئی پری وری نہیں، میں ڈائن ہی ٹھیک ہوں، مسکراہٹ چھپائے خفت سے بولی۔ اے ڈائن، میں نے ضرور کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کے اجر میں تمہیں مریخ سے میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم جیسی ڈائن مریخ پر ہی دریافت ہو سکتی ہے، اس زمین پر تو نہیں۔ یاقوت، تم چاہتے ہو میں نیچے جا گروں؟ میں کیا کروں، میرے ہاتھ ہی نہیں ہٹ رہے ریلنگ سے۔ ضرور تم نے کوئی منتر ونتر پڑھا ہے مجھ پر، ڈائن ہو تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا اسے زج کرنے پر تلا تھا۔ ہر منتر بے اثر ہو جائے گا، ذرا ادھر دیکھو نیچے، تمہارا خبتی بھائی گھوم رہا ہے۔ اجوا کے متوجہ کرنے پر یاقوت نے بھی سوئمنگ پول کی طرف امیر حمزہ کے ساتھ آتے یزدان کو دیکھا۔ اب مزید میری بدماشی نہیں چل سکتی، تم بھی یہاں سے ہٹو۔ ذرا سے وہ اجوا کا ہاتھ پکڑے ریلنگ سے دور ہوا تھا۔ آئس کریم کھانے چلو گی؟ بس 5 منٹ کی واک پر ہے آئس کریم پارلر، سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ جواباً کچھ سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں حاج بھائی کو بتا دیتا ہوں پہلے، پوشن کی سمت بڑھتا وہ بولا۔ تبھی برآمدے میں آتے حاج ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی، اجوا کا آئس کریم کھانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ یاقوت نے ان کو بتا دیا، جبکہ اجوا بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اچھی بات ہے، 5 منٹ کی واک پر تو ہے آئس کریم پارلر، آ جاؤ اجوا، چلتے ہیں دونوں۔ حاج اپنی ہی رو میں بولتے اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ تھے، جبکہ یاقوت نے بوکھلا کر اجوا کے سپاٹ ہوتے تاثرات کو بھی دیکھا۔
نہیں اس وقت نہیں، پھر کبھی صحیح۔ وہ فوراً انکار کر کے گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ حاج دنگ ہوتے یاقوت کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی؟ ایسا کچھ نہیں، بس شاید وہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی، یاقوت نے کہا۔ تو یہ ایک ہی بات تو ہوئی نا۔ حاج کے خشمناک لہجے پر بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ حاج سے سامنا ہو جانا ہی غنیمت تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو اور اعتماد برقرار رکھا ہوا تھا، ورنہ وہ فی الفور یاقوت کی نظروں سے کیا، سب کی نظروں سے چھپ کر تنہائی میں بیٹھ کر خود کو یقین کروانا چاہتی تھی کہ جو ہوا وہ کوئی خواب یا وہم نہیں، سب حقیقت تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بند دروازے سے لگی اپنی بے ترتیب سانسیں بحال کرتی، دھڑکنوں کو سنبھالتی رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جن خاموش جذبوں کو اس نے دل میں چھپا رکھا ہوا ہے وہ یوں اچانک آنکھوں سے عیاں ہو کر خود کو منوا لیں گے۔ اس کے ہاتھ بلکہ سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اپنے ہاتھ چہرے کی گرد رکھے وہ خواب کسی کیفیت میں چلتی ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے آ رکی تھی۔ حیرت سے اس نے اپنے لبوں پر بکھری الوہی مسکراہٹ کو دیکھا۔ دو گہری سرمگی آنکھیں اب بھی اسے اپنے چہرے پر ٹھہری محسوس ہو رہی تھی۔ رخسار پر دھڑکنوں کو جکڑ لینے والا کھردرا پرتپش لمس وہ اس وقت بھی محسوس کرتی سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے ہی عکس کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اقرار محبت کے ان جادوئی لمحوں نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب دوبارہ وہ کس طرح یاقوت کا سامنا کر سکے گی، کس طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے گی۔ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹ کر وہ بے دم سی بیڈ پر گر گئی تھی۔ بند آنکھوں میں ابھرتا ایک روشن مسکراتا چہرہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گیا۔ تبھی فون پر آتی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یاقوت کی کال تھی۔ کچھ توقف کر کے اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ تمہیں موقع ملا تو تم فرار ہو گئی، یہ تو غلط بات ہے۔ تمہاری وجہ سے میں سب کے ساتھ باہر نہیں گیا اور تم کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ہمیں آئس کریم کھانے جانا تھا، اتنے خوبصورت لمحے نصیب ہوئے اور تم جان چھڑا گئی۔ اجوا جان لینا جانتی ہے، جان چھڑا کر فرار ہونا نہیں۔ وہ نحوست سے بولی۔ واقعی، ذرا پھر سے کہنا، وہ شوق ہوا تھا۔ زیادہ بے تکلفی پسند نہیں مجھے، آئندہ خیال رکھنا، ورنہ مجھے منٹ نہیں لگے گا گلا دبانے میں۔ اب کیا فائدہ دھمکیاں دینے کا، وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا۔ آ جاؤ جلدی، حاج بھائی نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ ابھی جانا ضروری ہے، وہ پوچھ رہی تھی۔ بالکل ضروری ہے، اتنی اہم اور قیمتی خوشی ملی ہے، مجھے منہ میٹھا تو کرنا ہے۔ اور وہ خوشی کون سی ہے؟ وہ مسکرائی تھی۔ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ وہ خشمگین لہجے میں بولا۔ آسمان، چاند، ستارے سب گواہ ہے، تمہیں تم سے چرا لینے کی خوشی۔ اس کے جتانے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ ایک من چاہے شخص کی خواہش بننے کے بعد اس کے لیے تو کائنات میں رنگ ہی رنگ بھر گئے تھے۔ برآمدے کے اسٹیپس اترتا وہ غازی کے سمت آیا جو اپنا فون چیک کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اجوا کہاں گئی؟ ابھی تو یہی تھی تمہارے ساتھ۔ ہاں یہی تھی محترمہ، میرا انٹرویو لے رہی تھی۔ میرے آبائی شہر میں گزری زندگی سے اسے جانے کیا دلچسپی ہو گئی ہے؟ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن پتہ نہیں کیا جاننے کے لیے کریت کر سوالات کر رہی تھی۔ اللہ رحم کرے، بچا لینا بھائی، مجھے تو اپنی خیریت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ غازی کے حیران پریشان لہجے پر وہ مسکرایا تھا۔ شکر ہے انٹرویو کے درمیان دوست کی کال آ گئی۔ پیچھے پول کی طرف گئی تھی وہ۔ تم کیوں اس سے پوچھ رہے ہو؟ میں آج اس کوشش میں ہوں کہ اسے امام صاحب کے پاس لے جاؤ، بس جیسا سوچ رہا ہوں ویسا ہو جائے۔ وقت کے بہانے مسجد کی طرف لے جاؤں گا اسے، یاقوت بتا رہا تھا۔ اچھی بات ہے، جاؤ پھر دیر نہ کرو۔ غازی کے کہنے پر وہ سر ہلاتا عقبی حصے کی طرف چلا گیا۔ جم کی طرف کھڑی وہ اسے اپنی منتظر دکھائی دی تھی۔ سیاہ رنگ کے لباس پر اس نے مرون کلر کی گرم شال سر اور وجود کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آج کی شام کچھ زیادہ ہی سرد اور ٹھٹرا دینے والی تھی۔ آج سوئمنگ پول ویران پڑا ہے، پانی برف ہو رہا ہوگا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ کنارے پر بیٹھ کر پیر پول کے پانی میں ڈالے رکھوں، وہ پول کے پاس سے گزرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ویسے یہ دنیا کا واحد سوئمنگ پول ہوگا کہ جس میں مکمل لباس میں لوگ تیرتے ہیں۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا دھیرے سے ہنسا تھا۔ اس شرط پر تو یہاں پول بنوانے کی اجازت ملی تھی، وہ بتا رہا تھا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ گیٹ سے باہر اجوا کے پیچھے نکلتا وہ اچانک ہی بولا۔ پچھلی بار جب میں اور تم یہاں واک کرنے آئے تھے تو باتوں باتوں میں تم کسی شاہ صاحب کا ذکر کرتے کرتے رک گئی تھی۔ آج کچھ بتاؤ گی کہ وہ کون ہے؟
میں نے کسی شاہ صاحب کا ذکر کیا؟ مگر مجھے تو یاد نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی سننے میں۔ وہ اتنے اعتماد سے بولی کہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یاقوت مزید اس سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کر سکا تھا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کم از کم اس وقت تو اجوا نے یہ سچ قبول نہیں کرنا تھا کہ اس نے شاہ صاحب کا ذکر بے اختیاری میں ہی صحیح مگر کیا ضرور تھا۔ یاقوت کو اپنی سماعتوں پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن اب وہ زبردستی تو اجوا کو سچ قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سڑک کی سمت اس کے ہمراہ قدم بڑھاتا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ وہ دونوں ابھی سڑک سے ذرا دور تھے جب ایک عجیب ہلچل سی سڑک پر دکھائی دی۔ ایک سفید کار مسجد سے ذرا فاصلے پر رکتے ہی 10-11 برس کا بچہ کار سے چھلاوے کی طرح نکلا۔ اس کے پیچھے ہی 4 مرد اسی گاڑی سے نکلے اور لگے اس بچے کے پیچھے دوڑنے، جو کبھی اچھل کر کار کے اوپر چڑھتا اور اونچی چھلانگیں لگا کر اپنے تعاقب میں دوڑنے والے ان 4 مردوں کے نرغے سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ کبھی ان سے دست درازی کرتا، ٹکریں مارتا، جنونی انداز میں کہے لگاتا۔ وہ 4 مرد اس ایک کمزور سے بچے کو قابو کرنے میں ہلکان ہو چکے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے وہ یاقوت کی عقب سے جھانکتی اس بچے کی دھما چوکڑی دیکھ رہی تھی۔ استغفر اللہ، یہ تو معاملہ ہی ٹیڑھا لگ رہا ہے، دھیمی آواز میں بولتے یاقوت نے ذرا گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو الجھی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد ذرا آگے ہوتی یاقوت کے برابر آ گئی۔ تبھی وہ بچہ دوڑتے دوڑتے ان مردوں سے بچتا اس جانب آیا جہاں یاقوت اور اجوا موجود تھے۔ تبھی ایک حیران کن بات ہوئی، ان دونوں سے چند قدم کے فاصلے پر وہ بچہ ٹھٹک کر رکا۔ چند لمحوں تک وہ خوف سے پھٹی آنکھوں سے اجوا کو دیکھتا رہا اور اگلے ہی پل وہ پلٹ کر بھاگتا ہوا سفید کار کی طرف گیا اور پچھلی سیٹ پر دبک کر بیٹھ گیا۔ حیران کھڑے یاقوت نے اجوا کو دیکھا، جو خود حیرت زدہ سی بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں پتہ کرتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ یاقوت ابھی یہ بول ہی رہا تھا کہ ان 4 مردوں میں سے جو بزرگ تھے تیز قدموں سے یاقوت اور اجوا کی طرف بڑھ آئے۔ بیٹی، تم کون ہو؟ وہ تم سے بہت خوفزدہ ہے، ایک ہی جملہ بول رہا ہے، باہر نکلو۔ باہر نہیں نکلوں گا، استانی جی ہے وہاں، بابا صاحب سے میری شکایت کر دے گی۔ بزرگ کے بتانے پر یاقوت نے دنگ نظروں سے اجوا کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے ہوئے تھے۔ بچے پر اثرات کیسے ہوئے؟ یاقوت نے بزرگ سے پوچھا۔ بچے پر اثرات کیسے ہوئے؟ یاقوت نے بزرگ سے پوچھا۔ وہ ہفتے پہلے فاتحہ خوانی کے لیے میں قبرستان گیا، جمعہ کے دن یہ معمول ہے میرے چھوٹے بیٹے کا یہ اکلوتا بچہ ہے، میں اسے بھی اپنے ساتھ قبرستان لے گیا، بس وہاں سے ہی کوئی شرارتی مخلوق اس کے پیچھے لگ گئی ہے، سارے گھر والوں کا چین سکون ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا بتاؤ، میرے بیٹے کا یہ ایک ہی بچہ ہے، اس کی ماں اس کے غم میں نڈھال پڑی ہے، باپ اس کے علاج معالجے کے لیے دن رات لگا رہا ہے، جو جہاں کہتا ہے ہم وہیں چلے جاتے ہیں۔ کسی نے اس مسجد کے امام صاحب کے بارے میں بتایا، 2 بار بچے کو یہاں لانے کی کوشش کر چکے ہیں، دونوں ہی بار اس نے وہ ہنگامہ کیا کہ پورا محلہ اس کا گواہ ہے، ماں باپ تک پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مغلظات نکالتا ہے۔ یہ 3ری بار ہے، بڑی مشکل سے اسے یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے، سارا راستہ اس کے تایا ماموں باپ مل کر اسے سنبھالتے رہے، اب یہاں آ کر اس نے ادھم مچا دیا ہے۔ بزرگ بڑے دلگیر انداز میں تفصیل بتا رہے تھے۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ اپنے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یاقوت نے پوچھا۔ قلی قطب نام بتاتا ہے، اپنا سلام کا جواب بھی دے دیتا ہے، حرکتوں اور باتوں سے یہی لگتا ہے کہ جنات کا بچہ ہے، بزرگ بتا رہے تھے کہ تبھی یاقوت چونک کر اجوا کی طرف متوجہ ہوا، جو خاموشی سے اس سفید کار کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ یاقوت بوکھلا کر اس کے پیچھے جاتا ایک لمحے کے لیے مسجد کے دروازے پر آتے امام صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ کے کھلے دروازے پر ہاتھ ٹکا کر اجوا نے اس بچے کو دیکھا، جو اسے گاڑی کے قریب آتا دیکھ کر مزید سکڑ کر دوسرے کونے میں دبک گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور خوف زدہ آنکھیں اجوا پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ بیٹی، یہ شانت بیٹھنے والا نہیں تھا، تمہیں دیکھ کر سہم گیا ہے، اس سے کہو امام صاحب کے پاس چلے، یہ تمہاری بات ضرور مان لے گا۔ وہی بزرگ جو اس بچے کے دادا تھے التجائی انداز میں اجوا سے بولے تھے۔ قلی، وعدہ کیا تھا تم نے بابا صاحب سے، کسی کو پریشان نہیں کرو گے، بھول گئے اپنا وعدہ؟ اس طرح باز نہیں آؤ گے تم، ابھی بابا صاحب کو خبر کرتی ہو، جانتے ہو کیا کریں گے تمہارے ساتھ؟ اجوا کے سخت لہجے پر بچے کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ کون قلی؟ میں قلی نہیں ہوں۔ بچہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتا سہمی آواز میں بولا۔ جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے اپنی روحانی ماں کے ساتھ، سیدھی طرح امام صاحب کے پاس جاتا ہے یا میں جاؤ بابا صاحب کے پاس؟ تیرے ماں باپ کے سامنے یہ سب بتاؤں گی، بابا صاحب کا پتہ ہے نا، پہلے ہاتھ جلائیں گے تیرے اور زبان بھی کاٹیں گے، بہتر یہی ہے کہ امام صاحب کے پاس جاؤ اور معافی تلافی سے معاملہ ختم کرو۔
बाहर आओ, आप परेशान करके रखा हुआ है इन शरीफ लोगों को। अजवा के गुस्सीले अंदाज पर बच्चा तज़ब्ज़ब के साथ अपनी जगह से आगे बढ़ा तो अजवा ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। बच्चे के बाप, ताया और मामू हैरत से ये सब देख रहे थे। अजवा ने करीब ही खड़े बच्चे के दादा को उस बच्चे का हाथ थमाया। इसे इमाम साहब के पास ले जाए, मैं यहीं हूँ, परेशान करे तो मुझे बुला लीजिएगा। अजवा की हिदायत पर वो बच्चे को बाकी अफराद के साथ लेकर फौरन मस्जिद की सिमत बढ़ गए। इन सबको अंदर सहन की तरफ जाने का इशारा करके इमाम साहब याकूत की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो अजवा के साथ उनके करीब आ गया था। अजवा, ये इमाम साहब है। याकूत की मुतारिफ करवाने पर अजवा ने उनको सलाम किया। जवाब देते हुए इमाम साहब ने उसके सर पर हाथ रखा था। वो तुमसे डरता है, इसलिए तुम्हारी बात मान गया, या और कोई वजह भी है? इमाम साहब अजवा से बराह रास्त सवाल कर रहे थे, जबकि याकूत की नज़रें इमाम साहब के हाथ में तेज़ी से हरकत करती तस्बीह पर थी। वो मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। बज़ाहिर वो अजवा से बातचीत करते नजर आ रहे थे। हिचकिचाओ मत बेटा, हमसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। कहो तो हम बता दें कि वो तुम्हारा शागिर्द रह चुका है। बाबा साहब के पास आने वाले बच्चों को तुम ही कुरान पाक पढ़ाती रही हो। इमाम साहब ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। अजवा जबकि अजवा का चेहरा एक पल के लिए वक़ हुआ था। चोर निगाहों से उसने याकूत के संजीदा चेहरे को देखा और फिर दोबारा इमाम साहब की तरफ मुतवज्जा हो गई। जी ऐसा ही है, मैं इसे इसके नाम से पहचान गई थी। उसे ये चीज़ खौफज़दा कर गई कि मैं बाबा साहब से उसकी शिकायत कर दूंगी और फिर उसे ज़रूर सज़ा मिलकर रहेगी। वो संजीदगी से बोली थी। क्या ख्याल है तुम्हारा, डांट डपट से बात बन जाएगी? इस बच्चे और उस ख़ानदान के लिए वबाल बनने की ठाने बैठा है वो। इमाम साहब ने सरसरी अंदाज में पूछा। बहुत शरारती है, मगर डांट से ही डर जाएगा, और सज़ा देने का बोलेंगे तो बच्चे का पीछा छोड़ देगा। अजवा के कहने पर वो सर हिलाते एक बार फिर ज़ेरे लब मुस्कुराए थे। अपने शरारती शागिर्द के बारे में याकूत को ज़रूर आगाह कर देना। वो तजस्सुस में बेचैन हो रहा होगा, उसे बताने में कोई मज़ायक़ा नहीं। अब हम जाकर ज़रा उससे बात कर लें, तुम दोनों से दोबारा मुलाकात होगी। इमाम साहब अलविदाई कलमात अदा करते पलटकर मस्जिद के सहन की तरफ बढ़ गए, जबकि वो अजवा के हमरा खामोशी से सड़क क्रॉस करके मैदान के हदूद में दाखिल हो गया। अजवा मुंतज़िर ही रही, मगर वो चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ता रहा। याकूत, मैं तुम्हें। अजवा ने खुद ही पहल करनी चाहिए थी, मगर याकूत ने इशारे से उसे मज़ीद कुछ बोलने से रोक दिया था। हम किसी और वक्त सुकून से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। याकूत के कहने पर वो खामोश होती दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। अजवा, आप ही का रवैया अब तुम्हारे साथ कैसा है? क्या तुम्हें उनसे कोई शिकायत है? याकूत के इस गैर मुतवक्का सवाल ने उसे हैरान किया था। उनका रवैया, उनका मिजाज मुझे अभी तक ठीक से समझ नहीं आया है। कभी वो बहुत ख्याल रखने वाली, मेरी फ़िक्र रखने वाली नज़र आती है, और कभी बहुत सर्द महर सी हो जाती है। शायद कमी कहीं मुझ में ही है। मैं ही अपने और उनके दरमियान से दीवार को गिरा नहीं पा रही। मेरा यकीन करो, मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे और उनके दरमियान वही अपनायत कायम हो जाए जो उनके और नीलम के दरमियान है। पता नहीं क्यों हम एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ नहीं हो सके अब तक। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, ना कभी मैं इस सब के लिए उनके उनको मौरद इल्ज़ाम ठहरा सकती हूँ, गहरी संजीदगी से बोली थी। अजवा, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि अपने तौर पर आप ही से करीब होने की कोशिश करो। फितरतन वो बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली है, मगर शादी के तवील अरसे के बावजूद औलाद से महरूमी ने उनके मिजाज में कड़वाहट सी घोल दी है। कभी कभी वो वाकई एक खौल में खुद को महसूर कर लेती है, चिड़चिड़ी और सर्द महर सी हो जाती है। यहाँ तक कि हाज भाई भी उनके इस रवैये का निशाना बन जाते हैं। मगर हम सब वजह जानते हैं, उनकी बेबसी को समझ सकते हैं। उनको तन्हा छोड़ने के बजाय उनके करीब होने की कोशिश करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अजनबियत की दीवार गिराकर तुम उनका दिल अपनी जानिब मायल कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आप ही से तुम्हारे और अपने बारे में बात करूँ तो मुझे उनकी नाराज़गी या मुखालिफत का सामना ना करना पड़े। मुझसे ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ था उसके गंभीर लहजे में कि अजवा मजीद कुछ बोल ना सकी थी। खामोश क्यों हो गई? क्या मेरी ख्वाहिश मुनासिब नहीं? क्या मैं तुमसे ये उम्मीद ना रखूं कि तुम और आप ही? मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगी, ना ही अपनी तरफ से तुम्हें मायूस होने दूंगी। मैं सिद्दीक दिल से हर इंसान को अपना बनाने की कोशिश करूंगी जिससे तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। अजवा के कहने पर याकूब ने तशक्कुर आमीज़ नज़र से उसे देखा था। वो दोनों घर से कुछ फासले पर थे। जब खुले गेट से बाहर आती नीलम को देखकर अजवा का अच्छा खासा मिजाज दरहम बरहम हो गया था। हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, मगर इस लड़की को झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अजवा के बेजार अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुराया था। तभी हस्ब तौका नीलम, जो पहलुओं पर हाथ टिकाए उन दोनों को घूर रही थी, तनफन करती आगे बढ़कर याकूत का रास्ता रोक गई।
بھائی ذرا سائڈ میں ہو کر بات سنو، پرائیویٹ بات ہے، جتانے والے انداز میں اجوا کو بھی گھورتی ہوئی یاقوت کا بازو پکڑ کے 2 قدم دور لے گئی۔ بڑی واقع شوقے ہو رہی ہے، ویدر آف دی وچ میں اس کو یہ بھی تو سمجھاؤ تمہاری کون ہوں میں، تمہارے گھر میں رتبہ کیا ہے میرا، اور یہ کہ تمہارے بھائی کی بچپن کی منگیتر ہوں، بتاؤ تو صحیح اس کو، کل مہی کسی طرح تو میرے روب میں آئے۔ وہ دیکھو ابھی بھی کیسی کیناتوز نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ چپ رہو، عزت دو گی تو عزت ملے گی۔ یاقوت نے اسے گھر کا تھا۔ اور کون سے رتبے کی بات کر رہی ہو، اپنے خیالی محل بناتی رہو، ہم اپنا بھائی قربان نہیں کرنے والے، نہ ہی ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے، چلو اب چلتی پھرتی نظر آؤ، خبردار جو آئندہ کبھی میرا برین واش کرنے کی کوشش کی یا میرے بھائی پر نظر رکھی، میرا بھائی مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ یاقوت نے سارا لحاظ مروت بالائے طاق رکھ کر جس طرح اسے ٹکا سا جواب دیا، ایک پل کو تو صدمے سے اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، مگر اگلی ہی پل وہ بھڑک اٹھی تھی۔ لو بھائی، ساری دنیا کی حسیناؤں کا حق مار کے لمبی لمبی گھنی پلکیں، نشیلی کٹیلی آنکھوں پر سایہ فگن رکھنے والے اپنے گلابی ہیرو کی زبان بھی تڑ تڑ چلنے لگی ایک ڈائن کی سنگت میں۔ حلق کے بل تقریر شروع کرتی نیلم کا رخ اجوا کی طرف ہوتا دیکھ کر یاقوت بے ساختہ ہنستے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کرنے کے لیے مستعد ہو گیا تھا۔ اجوا ناگواری سے سر جھٹکتی گیٹ کی سمت بڑھتی چلی گئی، یاقوت کے پکارنے پر بھی نہیں رکی تھی۔ ناراض کر دیا اسے، یاقوت نے ایک چپت نیلم کے سر پر لگائی۔ ایک منٹ، یہ آپ کو اس کی اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بھائی کی بہن ہے؟ نیلم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا جو گیٹ کی سمت جاتے جاتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ یاقوت کے معنی خیز لہجے اور مسکراہٹ پر وہ بھگ سے اڑتی اس کے قریب پہنچی تھی۔ یہ میں نہیں ہونے دوں گی، میں 2 منٹ نہیں رہ سکتی اس ڈائن کی سنگت میں، اور تم ساری زندگی کے لیے اسے میرے سر منڈنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ لیکن میں بھی نیلم ہوں، خبردار جو اپنا سازشی دماغ چلایا یا زبان کھولی، ورنہ دوسرا کوئی سسرال ڈھونڈ لینا، میں اپنے بھائی کی بارات تمہارے گھر نہیں لاؤں گا۔ یاقوت کی اس دھمکی پر وہ لب بھیجے اسے گھورنے لگی تھی۔ مجھے گھور رہی ہو؟ آنکھیں نیچی کرو ورنہ ایک لگاؤں گا الٹے ہاتھ کا۔ ہونے والے جیٹ جی کی عزت کرنا سیکھو۔ کرتی تو ہوں عزت، اب کیا پلکوں پر اٹھا کر تمہیں گھوموں؟ وہ تڑک کر بولی۔ تم نے یہ پلکیں کہاں سے لگوائی ہیں، نکال کر دکھاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں پر حملہ آور ہوئی جو بے ساختہ ہنستے ہوئے اپنا بچاؤ کرتا تیزی سے گیٹ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ اب آگے زارا کی آمد زور و شور کے ساتھ ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ یمنا کو آج حاج کے کسی قریبی دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کرنے جانا ہے۔ لاؤنج میں غازی اور یاقوت اپنے ایک کزن کے ساتھ بیٹھے میچ دیکھنے میں مگن تھے۔ زارا یمنا کے کمرے میں ان کی ساڑی پریس کر رہی تھی جبکہ یمنا کچن میں تھی۔ زارا اسے خیر خیریت پوچھ کر وہ کچن میں چلی آئی جہاں یمنا رات کے کھانے کی تیاری کے ساتھ چائے بھی بنا رہی تھی۔ بھابھی آپ یہ سب چھوڑے، میں کر لوں گی، آپ جا کر تیاری شروع کریں۔ ارے نہیں، بس ہو گیا سب، زارا ہے نا، فٹ فٹ ریڈی کر دے گی مجھے، یمنا مصروف سے انداز میں بولی۔ اتنے کام کرنے کے بعد تیار ہو کر بھی کہیں تھکی ہوئی نہ دکھائی دے آپ۔ مجھے ابھی زارا نے بتایا کہ آپ کو تقریب میں جانا ہے، پہلے پتہ ہوتا تو میں آپ کے سارے کام خود کر لیتی، ساڑی کو سیٹ کرنے میں ہی آپ کو بہت وقت چاہیے ہوگا، وہ دوستانہ لہجے میں بولی تھی۔ حاج کا پہلے ارادہ نہیں تھا جانے کا، اب اچانک آفس سے آ کر کہا کہ جانا ضروری ہے، اس لیے سب جلدی جلدی کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسے بھی مجھے اپنے کچن کے سارے کام خود ہی کرنے کی عادت ہے، تم نے خود دیکھا کہ ملازمہ بھی صرف برتن دھونے کے لیے کچن میں آتی ہے، تم ایسا کرنا کہ ہمارے جانے کے بعد زارا کے ساتھ اس کی طرف چلے جانا، گھر میں لڑکے ہی ہوں گے تو تنہا تمہیں بھی یہاں رکنا مناسب نہیں لگے گا، فکر مت کرنا، تھوڑی دیر کی بات ہوگی، تمہاری وجہ سے ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ یمنا اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ گئی تھی، سو کچھ دیر تک وہ یوں ہی خاموشی سے کھڑی انہیں ٹرالی پر چائے کے لوازمات رکھتا دیکھتی رہی تھی۔ جب وہ اس سے کسی قسم کی مدد ہی نہیں لینا چاہتی تھی، تکلف میں اسے الگ ہی رکھنا چاہتی تھی اسے اپنے معاملات سے، تو وہ کیسے زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتی۔ یمنا چائے کی ٹرالی لے کر کچن سے نکلی تو وہ خود بھی ان کے پیچھے نکل آئی۔ لاؤنج کی طرف نظر جاتے ہی اسے جانے کیوں کرنٹ سا لگا، صوفے پر بازو پھیلائے یاقوت نیچے فلور کشن پر بیٹھا اسکرین کی طرف متوجہ میچ دیکھتا زارا کی بات بھی سن رہا تھا جو صوفے پر بیٹھی یاقوت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے دھیرے دھیرے تھپتھپاتی جانے کس موضوع پر بول رہی تھی۔
بہت عجیب سا اجوا کو محسوس ہوا تھا۔ فوراً ہی ان دونوں پر سے نگاہ ہٹاتی وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل جانا چاہتی تھی کہ تبھی زارا کی پکار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا تھا۔ اجوا، تمہارے پاس کچھ کاسمیٹکس وغیرہ ہے؟ آپ ہی کو اچھا سا میک اپ کرنا ہے، مگر ان کے پاس بھی فاؤنڈیشن اور لپسٹک کا کوئی اچھا شیڈ باقی نہیں بچا نا میرے پاس ہے۔ میرے پاس کچھ کاسمیٹکس میں لے آتی ہوں سب، مجھے تو شوق نہیں استعمال کا، تم دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کچھ کام آ جائے۔ وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لے کر آ جاؤ، میں آپ ہی کے کمرے میں ہی ہوں۔ زارا اسے تاکید کرتی واپس گئی، جبکہ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ کاسمیٹک سے بھرا پڑا سا بیگ کھولتے ہی زارا کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ خدا کو مانو اجوا، یہ کچھ کاسمیٹکس ہے انبار رکھا ہوا ہے تم نے، اور وہ بھی اتنی عمدہ برانڈز کا۔ ایک ایک پروڈکٹ کا جائزہ لیتی زارا شدید صدمے میں تھی۔ روزمرہ کی چیزیں تو استعمال کرو، سب ایسے ہی بند پڑا ہے، کتنی ناقدری کر رہی ہو۔ مجھے زیادہ شوق نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں مجھے کچھ پتہ بھی نہیں، اس میں سے تم جو چاہو اپنے لیے نکال لو، اچھا ہے تم ہی استعمال کر لو گی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ میرا بس چلے تو یہ سارا سامان لے جاؤ، لیکن میں تمہاری محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے والی۔ کچھ چیزیں ضرور لوں گی، اور تمہیں بھی روز کیا چیز سے استعمال کرنا ہے میں الگ کر کے سمجھاتی ہوں۔ کون سی دنیا میں رہتی ہو؟ ٹھیک ہے تمہاری اسکن بہت اچھی ہے، مگر اسے دیکھ بھال کی بھی تو ضرورت ہے۔ کلینزنگ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ خشمناک لہجے میں اسے ڈپٹ کر زارا نے روزانہ کے استعمال کے لیے کچھ کاسمیٹکس علیحدہ کر کے اس کے حوالے کی تھی۔ اس دوران یمنا ڈریسنگ روم سے زیب تن کی ہوئی ساڑی سنبھالتی باہر آ گئی تھی۔ زارا نے ان کا ادھورا رہ جانے والا میک اپ مکمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی وہ خاموشی سے یمنا کو دیکھتی رہی تھی۔ نیوی بلو شفون جارجٹ کی ساڑی، جس پر نازک اور نفیس سلور ایمبرائڈری دمک رہی تھی، ساتھ ہی نیو بلو ویلویٹ کا فل سلیوز فٹڈ بلاؤز ان پر بہت سج گیا تھا۔ یہ رنگ، یہ ساڑی ان کے سراپے کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو زارا؟ کون سے جنم کے بدلے لے رہی ہو؟ گنڈا گولا بنا دیا تم نے آپ ہی کو، کھلے دروازے سے اندر آتے غازی نے مصنوعی ہیبت سے کہا تھا۔ فضول مت بولو، اتنی محنت سے میک اپ کیا ہے، آج بھائی تو پہچان ہی نہیں سکیں گے اپنی بیگم کو۔ زارا فخریہ انداز میں بولی۔ وہ نہیں پہچان سکیں گے، یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ غازی نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ یمنا کو دیکھا، جو آئینے میں اسے گھور رہی تھی۔ مجال ہے جو یہ لوگ مجھے سجتا سنورتا دیکھ لے، ساس نند کی طرح جلتے توے پر لوٹ جاتے ہیں۔ یمنا کے جلے گٹے انداز پر بے ساختہ غازی نے ہنستے ہوئے اجوا کو دیکھا۔ سن لو نند، تم تو مسکرا رہی ہو، بھابھی صاحبہ تمہیں ہی طعنے دے رہی ہے۔ غازی اسے مخاطب کرتا کمرے میں داخل ہوا، یاقوت کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ اجوا اس کی گہری نظروں پر مسکراہٹ چھپاتی نظر چرا کر بیڈ پر بکھری کاسمیٹک سمیٹنے لگی تھی۔ تم بھی خالی ہاتھ چلے آ رہے ہو؟ کٹ فلاورز منگوائے تھے، اس کے بغیر ہیئر اسٹائل کیسے مکمل ہوگا؟ دانی سے کہا بھی تھا جلدی آنا۔ زارا جھلا کر بولی۔ اب یہ تم دانی سے پوچھنا مجھ پر یوں غصہ کر رہی ہو جیسے 2 گھنٹے سے میری دلہن تیار کر رہی ہو۔ جواباً یاقوت نے بھی اسے گھر کا تھا۔ سنا آپ نے آپی، چہیتے بھائی کے ارمان زبان پر آنے لگے ہیں۔ غازی نے شرارتی نظروں سے یاقوت کو بھی دیکھا تھا۔ تو اس میں برائی کیا ہے میرے بھائی؟ حشاش بشاش انداز میں بولتا وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر براجمان ہوا تھا۔ وہ دل ہی کیا جس میں ارمان نہ ہو، کیوں اجوا جی؟ ٹھیک کہا میں نے۔ شرارتی نظروں سے یاقوت نے اسے دیکھا، جو مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتی بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ حاج کہاں ہے یاقوت؟ یمنا نے اسے متوجہ کیا۔ وہ میرے کمرے میں اطمینان سے اپنے 16 سنگھار کر رہے ہیں، مجھے بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ یاقوت کی اطلاع پر زارا کھلکھلائی تھی، تب کمرے میں یزدان کی آمد ہو گئی۔ یہ پکڑو کٹ فلاورز اور کنگن۔ یزدان نے سب زارا کے ہاتھ میں پٹک دیے تھے۔ پتہ نہیں کب تک میں دوسروں کے لیے ہی پھول گجرے کنگن لاتا رہوں گا، پتہ نہیں میرے سہرے کے پھول کب کھلیں گے، انتظار میں پڑا باسی ہوئے جا رہا ہوں۔ یزدان پیر پٹکتا دہائی دے رہا تھا۔ اجوا جی تم ہی رحم کر لو، کوئی جھاڑ پھونک، کوئی وظیفہ، میں تو کہتا ہوں میرے لیے عشق وظیفہ پڑھ لو اور خود ہی دم کر لو، میرا کام تو بنے کسی طرح۔ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ یزدان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جس کا دل تو چاہا تھپڑ مار کے منہ سجا دے اس کا، مگر بے بس تھی۔ لچا لفنگا! اجوا کی زیر لب بڑبڑاہٹ پر یاقوت دبی دبی ہنسی کے ساتھ چہرہ دوسری طرف پھیر گیا تھا۔
ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اذان نے ہاک چہرہ بنائے، پہلے اجوا پھر یاقوت کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی ہے نیلم دیوی کے چرنوں میں جا بیٹھو، سنہرے کے پھول کھل جائیں گے۔ غازی نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنا پاگل نہیں ہوں، اس کے چرنوں میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں راکا پوشی پر آسن جما کر بیٹھ جاؤں۔ اذان جل کر بولا تھا، غازی بھائی تم ہی وہ خط ڈھونڈ کے دے دو جس کا ڈنڈورا یہ ساری دنیا میں پیٹ چکے ہیں۔ اذان نے پیر پٹکتے ہوئے یاقوت کی سمت اشارہ کیا تھا۔ ڈنڈورا پیٹنے والی کیا بات ہے؟ اب بندہ سچ بھی نہ بولے۔ یاقوت نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے بغیر ثبوتوں کے سچ نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ لے دے کر ایک چھوٹا سا فیڈر ثبوت بنا کر دکھا دیتے ہیں۔ اذان ہتے سے اکھڑ کر بولا، ہاں تو اور کیا کروں؟ وہی فیڈر پیتا مندر کی سیڑھیوں پر پڑا ایٹ رہا تھا، ابھی لے کر آؤں وہ 2 انچ کی بوتل۔ یاقوت کے گھرکتے لہجے اور زدان کے اترتے چہرے پر اجوا بھی اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔ وہ دیکھو اجوا جی ہنس رہی ہے مجھ پر، اور کھول کھول کر سب بتاؤ میری بے عزتی کروا کے جانے کون سا سکون ملتا ہے تمہیں؟ اذان انگاروں پر لوٹتا بولا تھا، بیٹا تم ثبوت مانگتے ہی کیوں ہو؟ جب ثبوت مانگو گے ایسے ہی کچے چھٹے کھلیں گے۔ ڈریسنگ کے کنارے ٹکے بیٹھے غازی نے کہا، یہ تم لوگوں نے پھر سے وہی قصہ شروع کر دیا ہے، اس کو وہم میں ڈال کر میرے پیچھے لگا دیتے ہو گمشدہ خط کے لیے۔ اپنے مکمل ہو جانے والے ہیئر سٹائل کا جائزہ لیتی یمنا نے یاقوت اور غازی کو گھر کا تھا۔ آپ ہی بھائی سے بولے اگر یہ سچے ہے تو مجھے وہ خط دکھائے، مجھے کہیں سے تو اپنا نام و نشان ملے۔ اذان روحان سا ہوا تھا، نام تو ہمیں پتا ہے تمہارا، کرشنا۔ زہرا مزے سے بحث میں شامل ہوئی تھی، مجھے اپنے بھگوان کا بھی تو پتا ہونا چاہیے، میرے ماتا پتا پوجا کس کی کرتے تھے؟ اذان فکر مندی سے بولا، تم لوگوں کے تو بے شمار بھگوان ہوتے ہیں، کسی بھی ایک کو پکڑ لو۔ غازی نے کہا، پکڑ کر کرنا کیا ہے، جو گزر گیا اس پر مٹی ڈالو۔ زہرا نے کہا، میں تو 100 بار مٹی ڈال چکا ہوں، مگر یہ دونوں گڑے مردے اکھاڑنے پر تلے رہتے ہیں، جوڑی آف یاجوج ماجوج۔ اوئے تیری ایسی کی تیسی۔ بھک سے اٹھتے غازی اور یاقوت اپنی جگہ سے اٹھے۔ یزدان بدک کر دروازے کی سمت دوڑ گیا۔ غازی تیزی سے اس کے تعاقب میں باہر نکل گیا، جبکہ یاقوت نے رک کر خشمناک نظروں سے زہرا اور اجوا کے کھلکھلاتے چہرے کو گھورا تھا۔ اسے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی، یمنا نے مسکراتے ہوئے یاقوت کو جتایا تھا، اور پھر اجوا کی طرف متوجہ ہوئی، جس کا چہرہ ہنسی روکنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ اجوا برا نہ مانو تو ایک کام کر دو۔ زہرا کے ساتھ اپنی ساڑی کی فال ٹھیک کرواتی یمنا اچانک اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم کے سامنے والے ریک میں حاج کے براؤن کلر کے جوتے رکھے ہیں، ذرا وہ یہاں لے آؤ، پالش کرنے ہیں۔ برش اور پالش بھی اٹھا لانا، وہیں رکھی ہے۔ یمنا کے کہنے پر وہ سر ہلاتی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی، جبکہ یاقوت جو دنگ کھڑا تھا فوراً ہی اسے روک گیا۔ اجوا تم رکو، میں جوتے پالش کر دوں گا۔ یاقوت کی بے انتہا سنجیدہ تاثرات پر اجوا نے تذبذب کے ساتھ یمنا کو بھی دیکھا۔ وہ جوتے پالش کیوں نہیں کر سکتی؟ حاج اس کے بھائی ہیں، وہ کر لے گی، تم جاؤ۔ یمنا کے نخوت بھرے انداز پر یاقوت نے ناگواری سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ شاید بھول رہی ہے کہ ہمارے گھرانے میں بہن بیٹیوں سے جوتے پالش نہیں کروائے جاتے، وہ ناگوار لہجے میں یاد دلا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کوئی اتنا بڑا کام نہیں، ابھی کر لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یمنا کچھ کہتی، اجوا تحمل سے بات ختم کرتی ڈریسنگ کی سمت بڑھ گئی، جبکہ یاقوت مزید کچھ بولے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ آپ ہی یاقوت غصے میں گیا ہے، مجھ سے کہہ دیتی، میں حاج بھائی کے جوتے پالش کر دیتی، زہرا نے دبے لہجے میں کہا تھا۔ یاقوت کو تو آئے گا ہی غصہ، بڑی چالاکی سے وہ دوستیاں جو بڑھا رہی ہے اس سے ہوش ٹھکانے لگا دوں گی ان دونوں کے۔ اگر یہ دوستیاں کوئی اور رنگ لے آئی تو میرے شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی، ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، ایسے ہی اس کی اونچی ناک کاٹوں گی ان کے جوتے پالش کروا کے۔ یمنا دھیمے مگر زہرخند لہجے میں بولی۔ وہ جوتے اٹھائے ڈریسنگ سے باہر نکلی تھی کہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوتے حاج کی نظر اس پر پڑی۔ ارے یہ میرے جوتے کیوں اٹھا رکھے ہیں تم نے؟ رکھو ادھر۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے حاج دنگ ہو کر بولے اور جوتے اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے رکھ دیے۔ بھابھی تیار ہو رہی تھی تو میں نے سوچا میں ہی جلدی سے پالش کر دوں۔ نہیں بیٹا، یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں۔ حاج فوراً بولتے یمنا کی طرف متوجہ ہوئے، اور تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ کام میں نے تم سے کروایا ہے کبھی؟ ناگواری سے یمنا کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ میں چلے گئے، جبکہ زہرا نے یمنا کے بگڑتے تیوروں پر مسکراتے ہوئے اجوا کو دیکھا اور شانے اچکا دیے تھے۔ اجوا پیاری لگ رہی ہے نا آپی؟ زہرا نے ماحول کا تناؤ ختم کرنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، اجوا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر یمنا نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ ان کی لا تعلقی کو محسوس کرتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ حاج اور یمنا کے
گھر سے جانے کے بعد وہ زارا کے ساتھ لان میں موجود گھر کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی، مگر پھر اکتا کر بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ گھر کے اندر وہ جانا نہیں چاہتی تھی کہ اسے یمنا کی تاکید یاد تھی۔ گرم شال اپنے گرد ٹھیک کرتی وہ گھر کے عقبی حصے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ عقبی حصہ بالکل سنسان پڑا تھا، تیز لائٹس میں بھی کڑکڑاتی سردی کی دھند فضا میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہاتھ باندھے وہ کچھ دیر تک سوئمنگ پول کے کنارے کھڑی، نیل کو کانچ کی طرح شفاف چمکتے پانی کی سطح کو دیکھتی رہی تھی، مگر سوچیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ تم نے بابا صاحب کے حکم کے آگے سر جھکا کر بہت اچھا کیا ہے اجوا، تمہیں اب ایک نارمل زندگی کی طرف جانا ہے۔ ان معاملات سے خود کو الگ کرو، آگے بڑھو، دنیا کو دیکھو، سمجھو، اس کے ساتھ چلنا ہے تمہیں۔ دنیا سے کٹ کر دنیا میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تم ایک انسان ہو، تمہیں اسی دنیا میں انسانوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے، شادی کرنا ہے، اپنا گھر بسانا ہے۔ بابا صاحب کے زیر سایہ تم نے جو عرصہ گزارا وہ ایک فیز تھا زندگی کا، مگر اب تم ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہو۔ اس کے مطابق خود کو ڈھالو۔ بابا صاحب اور حاج بھائی بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بالکل نارمل طریقے سے آگے بڑھے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم بابا صاحب اور بی جان کی طرح سب سے الگ تھلگ ایک حجرے میں اپنی زندگی گزار سکتی ہو تو یہ بھول ہے تمہاری۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم اب اس شہر میں ایک نارمل زندگی کا آغاز کر رہی ہو۔ لالین کی آواز اس کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ گہری سانس بھر کر وہ کچھ فاصلے پر رکھی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں بیٹھے اس سے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پھر اس کی نگاہ اپنی سمت چلے آتے یاقوت کی جانب اٹھی، اور اگلے ہی پل اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ اس خیال سے بکھر گئی کہ قبولیت کا ہی تھا ابھی وہ بکھر گئی کہ آتے یاقوت کی جانب اٹھی بکھر گئی کہ قبولیت کا ہی تھا ابھی وہ گزرا لمحہ جب اس نے دل میں یاقوت کے یہاں موجود ہونے کی خواہش کی تھی۔ خاموشی سے وہ اسے دیکھتی رہی جو قریب ہی کرسی پر بیٹھتا مسکراتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی سردی میں کھلے آسمان تلے تنہا بیٹھ کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس یہاں اچھا لگ رہا تھا تنہا بیٹھنا، وہ مسکرا کر بولی۔ پھر تو اچھا ہوا کہ میں تمہاری تلاش میں یہاں آ گیا، وہ بولا تھا۔ زارا تمہیں ڈھونڈتی گھر میں آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ تم گمشدہ ہو۔ چلو اب کھانے کا سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ مجھے بھوک بالکل نہیں، تم جاؤ کھانا کھاؤ، ورنہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے زارا بھی یہاں آ جائے گی۔ اس کے سرسری لہجے کے باوجود یاقوت چونک سا گیا۔ کیا تم زارا کی موجودگی کی وجہ سے گریز کر رہی ہو؟ پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن گھر میں تو چلو، یہاں سردی میں بیٹھنا بہتر نہیں، تمہاری طبیعت کچھ نہیں ہوتا، مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے، تم جا کر کھانا کھاؤ، اجوا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اتفاق سے بھوک مجھے بھی نہیں، میں کھانے کے لیے منع کر کے آیا تھا۔ تمہیں زارا کے ساتھ اس کے گھر جانا ہے کیا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ بھابھی کی ہدایت تھی وہ، مگر میں اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہتی، بھائی بھابھی کے واپس آنے تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ وہ درمیان میں بول اٹھی۔ کیا مطلب؟ آپ ہی نے تمہیں زارا کی طرف جانے کی ہدایت کیوں دی، جبکہ تم جانا بھی نہیں چاہتی؟ یاقوت نے الجھ کر اسے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں گھر میں تنہا رہوں۔ تنہا کیسے؟ گھر میں غازی ہے، میں ہوں، دانی ہے، تو پھر تم تینوں کے گھر میں موجودگی کی وجہ سے تو مجھے زارا کے ساتھ جانے کی ہدایت ملی۔ ان کو خوف ہوگا کہ ان کی غیر موجودگی میں کہیں ان کے بھائیوں کو نگل نہ جاؤں۔ مسکراتے ہوئے اجوا نے بغور اس کے تنے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے لے کر وہ کچھ زیادہ محتاط رہے، میں کوئی برسوں سے تو تم سب کے درمیان نہیں رہ رہی جو وہ میری طرف سے بے فکر ہو جائے۔ اس کی سنجیدگی پر اجوا نے نرم لہجے میں جیسے اسے سمجھایا تھا۔ اب وہ اتنا بھی محتاط نہ ہو کہ مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہونا پڑ جائے، حد ہوتی ہے بے اعتباری کی بھی، وہ شدید ناگواری سے بولا۔ ان کو جو بہتر لگا انہوں نے کہہ دیا، مجھے برا نہیں لگا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس لیے تمہیں کسی بات کے لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی صرف تم ہی نہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ بھابھی سے میرے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں، اس لیے میں ان کی مرضی سے اختلاف نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم خود کو پریشان نہ کرو۔ اجوا کے کہنے پر یاقوت فوری طور پر کچھ بول نہ سکا تھا۔ تم ان کی مرضی کے مطابق اسی قدر چلو جس قدر جائز ہے، میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میری خاطر ان کی ہر جائز ناجائز مان کر اپنی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاؤ، بولا تھا۔ اچھا، اب اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اجوا کے خوف سے کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سنو، امام صاحب نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے شاگرد کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس سے بے چین ہوگے۔
मगर तुमने अभी तक मुझसे पूछा ही नहीं। मैं बस इस वक्त इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम्हें मुझ पर मुकम्मल भरोसा हो जाएगा। फिर यकीनन मेरे सवाल करने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम खुद मुझे सब कुछ बता दोगी। याकूत ने बगौर उसके संजीदा होते चेहरे को देखा था। इस घर में मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी पर भरोसा है तो वो सिर्फ तुम ही हो याकूत। लेकिन मैं अपनी ज़ात से जुड़े कुछ मामलात को यूं ही बेमौका बिला झिझक नहीं खोल सकती। उनकी मेरी ज़ात तक महदूद रहना ही उनका मेरी ज़ात तक महदूद रहना ही मुनासिब है। मैं नहीं चाहती कि मुझे मशकूक नज़रों से लोग देखें या मुझसे दूर भागे। हर इंसान की ज़ात से कुछ ऐसे मामलात जुड़े होते हैं जिनका प्रचार करना नुकसानदा हो सकता है, इसलिए उनका पर्दे में रहना ही बेहतर होता है। इन मामलात की नौइयत अलग अलग हो सकती है। तुमने अपने पछतावे, अपनी निदामत के बाद मुझे खुलकर नहीं बताया कि इस खाली मकान में क्या हुआ था, मगर मैं जानती हूँ कि वक्त आने पर तुम मुझसे उस बारे में खुलकर ज़रूर बात करोगे। कम अज़ कम अब तो मैं ये गुमान नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं। वो वजाहत के साथ बोलती बात ख़त्म करने वाले अंदाज में अपनी जगह से उठी थी कि बेइख्तियार याकूत ने उसका हाथ थाम कर रोका था। बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। याकूत के गहरे संजीदा अंदाज पर वो उसकी जानिब देखे बगैर वापस बैठ गई। एक बात याद रखो, तुम्हारी ज़ात से जुड़ा कोई सच, कोई भी मामला याकूत को तुमसे दूर नहीं कर सकता। उसके गंभीर लहजे पर अजवा ने उसकी आंखों में देखा और फिर किसी और जानिब देखने का दिल नहीं चाहा। जानते हो, मुझे भी ये बहुत बाद में मालूम हुआ कि बाबा साहब के दरस व तदरीस का सिलसिला जिन्नात के कई कबीलों तक फैला हुआ है। उनका बच्चा बच्चा बाबा साहब से दीनी तालीमात लेता रहा है। बाबा साहब के शागिर्दों में एक मैं ही उनकी ऐसी शागिर्द थी जिसका शुमार इंसानों में होता था। जब तक मैं उन बच्चों में घुल मिल कर कुरान की तालीम हासिल करती रही, मेरा ध्यान पढ़ने के अलावा बाबा साहब और बीजान पर ही रहा। कभी सोचा ही नहीं कि वो सब बच्चे घने वीरान जंगल और उजाड़ जगहों की तरफ से क्यों आते जाते हैं। कोई कस्बे के अंदर आबादी की तरफ क्यों नहीं जाता। वो मेरा नासमझी नादानी का दौर था, इसलिए कभी गौर ही नहीं किया कि वो सब बच्चे मुझसे अलग थलग और लाताल्लुक़ क्यों रहते थे। क्यों बाबा साहब उन सब बच्चों से ज़्यादा मुझ पर ध्यान रखते थे। क्यों उनको फ़िक्र रहती थी कि कहीं मुझे उन बच्चों ने तंग तो नहीं किया, कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई। हालांकि वो सब तो किसी मशीन की तरह आते, पढ़ते और उसी तरह वापस चले जाते थे बगैर किसी तमहीद के। अजमा ने उसे बताना शुरू किया जो बगौर सुन रहा था। मैं बस इसी फ़ख्र में खुश रहती कि अपने नाना जान की वजह से मुझे बाबा साहब की ज़्यादा तवज्जो और अहमियत मिलती है। कुरान की तालीम मुकम्मल होने तक जहाँ मेरा ताल्लुक़ बाबा साहब से मजबूत होता रहा, वहीं बहुत से मामलात मुझे चौंकाने लगे। अक्ल शऊर ने, तजस्सुस ने सब कुछ जानने पर उकसाया, मगर बाबा साहब से सवाल करने की मुझ में हिम्मत न थी, ना ही अब है। नाना जान या मामू जान से अपनी उलझन बयान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मुझे खौफ था कि कहीं मेरा बाबा साहब की तरफ आना जाना बंद ना हो जाए। बस ये हो सकता था कि मैं खामोशी से अपने इर्द गिर्द पर गौर करती रहूं, अपने तजस्सुस को काबू में रखूं। मेरी इसी खामोशी ने और अपने काम से काम रखने की आदत ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी उलझनों को खुद ही दूर करना शुरू कर दिया। मुझे खुद ही हकीकत साहब साफ 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 दिखाई देने लगी। बाबा साहब से मैंने आज तक ना कोई सवाल किया, ना ही उन्होंने कभी मुझे अकल से मावराई मामलात के बारे में कुछ बताया। मगर मैं जानती हूँ अब कि मैं किसी माहौल में कौन सी गैर इंसानी मखलूक के दरमियान अपना वक्त गुजारती रही हूँ। ये और बात कि मेरे और उनके दरमियान एक लकीर, एक हद रही। मुझे कभी कोई ख़तरा, कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। बाबा साहब के वो सब शागिर्द जो मेरे भी शागिर्द थे, बहुत फरमाबरदार थे। वो सब मुझसे और बाबा साहब से बहुत डरते थे। उनमें एक दो शरीर शागिर्द भी थे। सच तो ये है कि उन एक दो की शरारतों ने ही मेरे यकीन को मुस्तहकम किया कि वो सब इंसान नहीं है। मस्जिद के बाहर उस बच्चे पर जो हावी था वो मेरे शागिर्दों में से था। उस बच्चे के दादा ने नाम बताया तो मुझे याद आया कि कली कुतुब कुछ अरसे पहले ही तालीम मुकम्मल करके गया है। तुम इमाम साहब से उस बच्चे की खबर ज़रूर लेना। वैसे मुझे यकीन है कि वो बच्चा उस शरीर के असर से निकल चुका होगा। हाँ, मैं ज़रूर पूछकर तुम्हें बताऊंगा, याकूत ने गहरी सांस लेकर कहा था। अजवा, क्या तुम्हारे घर में सबको पता था? क्या हाज भाई इस सबसे वाकिफ़ है? नहीं, हाज भाई को मेरे बारे में ये सब नहीं मालूम। वो बाबा साहब से बहुत अकीदत रखते हैं। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब बाबा साहब हमारे घर आते थे हाज भाई को कुरान पढ़ाने। जब तक मैं बाबा साहब के पास पढ़ती रही तब तक हाज भाई शहर जा चुके थे। नाना जान भी दुनिया से चले गए। अम्मी और मामू जान ने भी
نے کبھی مجھ سے بابا صاحب کے شاگردوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ ہی میں ان کے حوالے سے کچھ کہنا سننا بہتر سمجھتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ حاج بھائی نے یہ ضد کی تھی کہ ہم سب بھی قصبہ چھوڑ دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کروں، مگر اس وقت تو نہ ماموں جان راضی تھے اور نہ ہی امی جانے پر راضی تھی، اور میں تو بابا صاحب اور ان کے حجرے سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کن بچوں کے درمیان پڑھتی رہی ہو اور پھر ان کو پڑھاتی بھی رہی ہو، مگر پھر بھی تمہیں کبھی اس ماحول سے، اس مخلوق سے خوف محسوس نہیں ہوا؟ بغیر اسے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ جب تک حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی، میں اس ماحول میں اور ان شاگردوں کی عادی ہو چکی تھی، ان سب سے مانوس ہو چکی تھی۔ وہ اسی شرط پر بابا صاحب کی شاگردی میں آئے تھے کہ ان کے حجرے میں اور اس سے باہر بھی وہ سب ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے کہ جس سے ان کے انسان نہ ہونے کا ثبوت کسی کو ہو، انسان نہ ہونے کا شبہ کسی کو ہو۔ اس لیے مجھے کبھی ان سب سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن بچے تو پھر بچے ہیں، وہ کسی بھی مخلوق کے ہو، آخر کہاں تک شرارت سے باز آ سکتے ہیں؟ بس ایک بار مجھے اس مخلوق نے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک وہی موقع تھا جب میں نے بابا صاحب کو انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا۔ اس کیفیت میں وہ کچھ ایسی باتیں بھی کر گئے جو پہلے کبھی میں نے کرتے نہیں سنا تھا ان کو۔ میں اس حادثے کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر میں تو جاننا چاہتا ہوں ایسا کیا ہوا تھا جو تمہیں خوفزدہ کر گیا تھا؟ وہ متجسس ہوا۔ اس وقت تو بالکل کچھ نہیں بتا سکتی، ورنہ ساری رات وحشتناک بن جائے گی، میں سو بھی نہیں پاؤں گی۔ اس کے بے چارگی سے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس بارے میں کوئی بات نہ کرو، کسی اور وقت ضرور پوچھ کر رہوں گا۔ یاقوت کے کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ویسے سچ بتاؤ تو تمہارے اعتراض اور ڈر پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ باقی رہا ہے جو تمہیں خوفزدہ کر دے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اجوا نے کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے سو اللہ سے ہی ڈرنا جانتی ہوں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتی بولی تھی۔ اچھی بات ہے، میں تو پہلے سے ہی قائل ہوں، بلکہ تمہاری بہادری اور دلیری کا پرستار ہوں۔ وہ فوراً بولا، میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ خف سے بولتی دوسری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے سچائی کا اظہار کیا ہے اجوا، تمہیں اگر لگا کہ میں نے مذاق اڑایا ہے تو آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ پریشان ہوتا فوراً معذرت کر گیا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تم بے تکلفی میں کیا اپنا ہاتھ کسی کے بھی ہاتھ میں دینا پسند کر لیتے ہو؟ اجوا کے خفتزدہ انداز میں ہی سوال کرنے پر وہ ایک پل کے لیے دنگ ہوا تھا۔ ہر کسی کے تو نہیں، ہاں، مگر جب چاہو میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لو، مجھے اچھا لگے گا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا ہاتھ پکڑو تو پھر کبھی نہ چھوڑو۔ وہ شوق نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، نہ ہی میں زارا ہوں جو بلا جھجک ایسا کچھ کروں، وہ بھی سب کے سامنے۔ ایک منٹ، یہ زارا درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ وہ دنگ ہو کر بولا، میں نے آج اس کو ہی 2 بار تمہارے ہاتھ سے کھیلتے دیکھا تو اس لیے تم سے پوچھ لیا۔ اس کے ناگوار لہجے پر وہ بے ساختہ ہنستا اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ اجوا، خدا کے لیے کچھ غلط مت سوچنا، اس کی عادت ہے، سبھی نشانہ بنتے ہیں، ایک واحد میں نہیں۔ اس کے کچھ التجائی لہجے پر خفگی سے ہی دوسری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تمہیں واقعی بہت برا لگا تھا؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، یوں ہی بس پوچھنے کی غلطی کر گئی۔ دراصل مجھے پتا نہیں تھا کہ زارا کا انداز ہی یہی ہے، اور یہاں سب اس کی عادت، انداز، طور طریقے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ سب میں سے مجھے نکال دو اجوا، میں آگے احتیاط کروں گا۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی وجہ سے تم مجھ سے بدگمان ہو جاؤ۔ اس کے گمبھیر لہجے پر اجوا نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے سحر انگیز روشن آنکھوں میں کچھ ایسے جذبے چھلک رہے تھے کہ وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی نگاہ چرا گئی تھی۔ مجھے اچھا لگا تمہارا خفا ہونا، میری پرواہ کرنا، وہ شوق ہوا تھا، جبکہ اجوا اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔ اچھا سنو، کل مجھے بوتیک پہنچنا ہے، پھر میں لالین کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤں گی، اور پھر کیا؟ مشکوک نظر سے اسے دیکھتے ہی یاقوت کو قریب ہی کہیں خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ رات اس کے پاس رکوں گی، وہ مسمسی صورت بنائے بولی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ ابھی تو تم گئی تھی نا اس کے گھر۔ مجھے کچھ نہیں پتا، پچھلی بار تمہارے کہنے پر میں اس کے گھر نہیں رکی تھی، اب تم اپنی بات نبھاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ اگلی بار تم حاج بھائی سے اجازت لو گے لالین کی طرف رات رک جانے کی، اتنی باتیں رہ گئی تھی ہماری۔ تو فون کس مرض کی دوا ہے، اس پر کرو باتیں دن رات۔ وہ بولا تھا، میں نے کیا تم سے مشورہ مانگا ہے؟ اجوا نے زج ہو کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ آسانی سے نہیں ماننے والے دماغ کھپانا پڑے گا۔ وہ بے بس ہو کر بولا۔
وہ ابھی واپس آتے ہیں تو آج ہی بات کر لینا، تاکہ صبح جب میں سب کے سامنے ان سے اجازت لوں تو ان کا انکار سننے کے لیے نہ ملے مجھے۔ وہ قطعی انداز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ بھئی اب تو ان کو راضی کر کے ہی دم لینا ہے، ورنہ پھر دھمکیاں سننے کو ملیں گی کہ گلا دبا دوں گی، جان سے مار دوں گی۔ یاقوت کی شرارتی لہجے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ تیز قدموں سے گیٹ کی سمت بڑھتی وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو دور سے ہی ایک دوسرے سے الجھتے دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھو، اگر میں نے اجوا جی کو جا کر بتا دیا کہ تم مجھ سے پہلے گیٹ پر پہنچ چکے ہو اپنے ندیدہ عزائم کے ساتھ، تو بہت بے عزت کریں گی۔ امیر حمزہ کی دھمکی آمیز لہجے پر یزدان ٹھٹائی سے مسکرایا تھا۔ میں تو ہر وقت تیار بیٹھا رہتا ہوں، اس کے ہاتھوں بے عزت ہونے کے لیے کوئی نئی بات کرو، بلکہ شکل گم کرو۔ اجوا جی کی سہیلی کو پروٹوکول دینے کے لیے میں تنہا ہی کافی ہوں۔ تم ایسے نہیں مانو گے، اب تم دیکھو کہ میں کس طرح تمہیں گھسیٹتے ہوئے اجوا جی کے پاس لے جاتا ہوں۔ امیر حمزہ آستین چڑھاتا اس پر پل پڑا تھا، جو پہلے ہی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اوئے، یہ کیا تم دونوں سوکنوں کی طرح الجھے جا رہے ہو؟ ہٹو پرے ہٹو۔ نیلم نے ایک جھٹکے سے ان دونوں کو الگ کرتے ہوئے ناگواری سے ہی دونوں کو دیکھا تھا۔ لڑنا بھی نہیں آتا مردوں کی طرح؟ ارے گھوسے لاتے تھپڑ چلاؤ، یہ کیا ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑے ہلکورے لیے جا رہے ہو؟ ایسا کرو، دونوں چوڑیاں پہن لو، ناک کٹوا دو پورے خاندان کی، پھوٹ لو منہ سے، معاملہ کیا چل رہا ہے؟ امیر حمزہ کا کالر دبوچے وہ کھا جانے والی نظر سے ان دونوں کو ہی گھورتی گھررائی تھی۔ مجھے اجوا جی نے کہا کہ ان کی سہیلی آنے والی ہے، اسے گیٹ سے ریسیو کر کے میں اجوا کے پاس لے جاؤں۔ اس کایا آدمی کو جانے کیسے بھنک لگ گئی، مجھ سے پہلے پہنچ گیا، چپکا ہوا ہے اب گیٹ سے۔ امیر حمزہ نے کل اس کا تفصیل بتائی تھی۔ کوئی بات نہیں بھیا، صحبت کا اثر ہے، ان کے بہنوئی بھی ایک بار گیٹ پر اسی طرح پہنچے تھے اس کی ہمشیرہ کو ریسیو کرنے، تمام بھائیوں سمیت ہمشیرہ کو نکاح میں لے کر ہی ٹلے تھے۔ نیلم کے جلے کٹے انداز پر امیر حمزہ نے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے یزدان کو جلایا تھا۔ بات سنو، میرے بہن بہنوئیوں تک مت جانا، لحاظ نہیں کروں گا، اجوا جی کی سہیلی کو میں ہی ریسیو کروں گا۔ وہ ہٹیلے پن سے بولا۔ تم یہاں اس کے انتظار میں سوکھتے رہ جاؤ گے، سہیلی پیچھے والے گیٹ پر پہنچ رہی ہے، باولے۔ وہ ڈائن ایسی بھی کوئی کھسکی ہوئی نہیں کہ تم جیسے مغبوط الحواسوں کے نرگے میں اپنی سہیلی کو پھنسنے دے گی۔ وہ دونوں پیچھے والے گیٹ سے ہی جائیں گے پرانے تاج محل کے نظارے کرنے۔ نیلم کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ یزدان بکٹر بھاگا تھا پچھلے گیٹ تک پہنچنے کی دھن میں۔ جاؤ دفع ہو۔ نیلم ناگواری سے سر جھٹکتے امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کھڑا رہے، یہیں پر اسی گیٹ سے آئے گی سہیلی، ویسے بڑی تابیداریاں ہو رہی ہیں، سہیلیاں ریسیو کرنے آیا ہے کیا صرف دنیا میں؟ ٹھرکی۔ نیلم کی تیز نظروں پر امیر حمزہ چور سا بن گیا تھا۔ نہیں، میں اب ہلکا جا بکرا بن کر میں کیے جا رہا ہے، بڑی محبتوں کے حلوے بن رہے ہیں دل کی کڑاہی میں۔ اجوا جی کا ایڈپٹ چائلڈ بنا ہوا ہے، بے لگام۔ امیر حمزہ کا کان مروڑتی وہ مزید اس کے بخیے ادھیڑتی، مگر بروقت گیٹ پر طلوع ہوتے خوشنما مسکراتے چہرے نے اسے خاموش کر دیا تھا، جبکہ امیر حمزہ سرحد سے اپنا کان آوازاد کروا کر مستعد ہوتا آگے بڑھا۔ آپ ہی اجوا جی کی سہیلی ہے؟ یقیناً، آئیے میں آپ کو ان کے پاس سے چلتا ہوں۔ ایک منٹ، دھیرج رکھو بھیا، ذرا ہم سے بھی انٹروڈکشن ہونے دو سہیلی کا۔ درمیان میں ہی نیلم بول اٹھی، جبکہ لالین نے مسکراتے ہوئے اس کا جائزہ لیا تھا۔ جینز کی جیکٹ کی آستینیں چڑھائے، گردن میں اسکارف لپیٹے، بالوں کو اونچی سی پونی ٹیل میں قید کیے وہ لالین کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ آپ نیلی، میرا مطلب ہے نیلم ہو، حاج بھائی کی کزن، ہے نا؟ نیلم سے ہاتھ ملاتی وہ خوش دلی سے بولی۔ لگتا ہے بہت تعریفیں سن رکھی ہیں میری تم نے اپنی سہیلی سے، بڑی خوش اخلاق لگتی ہو۔ تھوڑی خوش اخلاقی سہیلی کو بھی سکھانی تھی، ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی وہ تو۔ لالین سے متاثر ہونے کے باوجود وہ ناگواری سے جتاتی اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اسے بس ایک بار سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر وہ ویسی بالکل نہیں لگے گی جیسے تمہیں دکھائی دیتی ہے۔ اب کیا کرے، تمہاری سہیلی کو سمجھنے کے لیے سر کے بل کھڑے رہنے سے تو رہے بھیا، اپنی سمجھ سے تو باہر ہے وہ، رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہیں اس جھمکا چوڑی کی دکان کے۔ اپنے بھیا کو وہ گھاس کوئی نہ ڈالتی، بیچارے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں اس کے آگے، مگر مجال ہے جو کوئی لفٹ کروا دے۔ وہ ان کو اپنی اداؤں سے میرے محبوب منگیتر کو گھائل کر کے رکھا ہوا ہے کلوکترا نے۔
کلو کترانے باولا ہو گیا ہے، وہ بالکل پگلا گیا ہے، اس کے پیچھے سارے گھر میں ایک ہی بات کرنے لائق بندہ ملا ہے اسے، وہ بھی ہاتھ چھوڑو جبڑا توڑو ٹائپ کا، کچا پیس دوسرے ہی موتی کی طرح چمکنے والا۔ لیکن سچی بات ہے نا، اس بندے کی دوستی اچھی نہ دشمنی، ایسا ہے کہ پیار محبت سے سمجھا لو دلاری کو، ورنہ بھیا میری فرکی گھوم گئی تو سہیلی سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گی، نمٹ جائے گی میرے ہاتھوں قطعی جو ہے کوئی ادھار باقی نہ رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، بلکہ اسے ڈانٹوں گی کہ تم جیسی پیاری لڑکی سے بیر کیوں باندھا ہوا ہے اس نے، لالین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، سہیلی کو سہیلی کے پاس لے جاؤ، قطعی بےتاب کھڑا ہے فرما بردار۔ خشمناک نظروں سے اس نے انتظار میں کھڑے امیر حمزہ کو دیکھا تھا۔ برآمدے میں ہی اسے اجوا مل گئی تھی اور وہ سے اندازہ ہو چکا تھا کہ لالین اور نیلم کی مٹ بھیڑ ہو چکی ہے۔ اس نے کوئی الٹی سیدھی بات تو نہیں کی تم سے؟ بالکل بھی نہیں، وہ تو بڑے مزے کی باتیں کر رہی تھی، تم نے خواہ مخواہ بگاڑ رکھی ہے اس سے، لالین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس سے بنا کر رکھی جائے، خیر چھوڑو اس کو، تم اندر چلو، بھابھی تو بہت پرجوش ہے تم سے ملنے کے لیے، بڑی دیر سے تمہارا انتظار بھی کر رہی ہے اور چائے پر خوب اہتمام بھی ہو رہا ہے تمہاری خاطر مدارات کے لیے۔ کبھی کبھی تو میرے لیے ان کا رویہ بڑا حیران کن ہو جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے اندر جاتی اجوا حیرت سے بول رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے دونوں کی ہی نظریں سیڑھیوں سے نیچے آتے غازی پر گئی، جو اجوا کے ساتھ کھڑی لالین کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رکتا، سیڑھیاں اترنا بھول گیا تھا۔ اس کے ششدر تاثرات سے لالین نے فوراً نگاہ ہٹا لی تھی، جبکہ اجوا بمشکل اپنی ہنسی چھپا سکی تھی۔ رک کیوں گئے آپ؟ آ جائیے، یہاں کوئی پردہ کرنے والا نہیں۔ اجوا کے مسکراتے لہجے پر غازی ایک دم خود کو سنبھالتا نیچے آیا تھا۔ لالین، یہ غازی ہے، اور غازی یہ میری سہیلی ہے لالین فاطمہ، تعارف کرواتی اجوا نے خاص طور پر اسے لالین کے پورے نام سے آگاہ کیا تھا۔ جواباً غازی بس ایک نگاہ ان پر ڈال کر دھیمی آواز میں سلام کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شدید قسم کی گمسم کیفیت میں چلے گئے محترم، اجوا نے مسکراتے ہوئے لالین کے بے انتہا سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ بہت خوشگوار ماحول میں چائے وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ ساتھ لالین کی ملاقات یمنا اور حاج سے ہوئی تھی۔ چائے کے بعد حاج ان دونوں کو بوتیک تک ڈراپ کرنے جا چکے تھے۔ یمنا اس وقت کچن میں تھی جب وہاں یاقوت کی آمد ہو گئی تھی۔ اجوا جا چکی ہے اپنی دوست کے ساتھ؟ ہاں، ابھی تو دونوں بوتیک گئی ہیں حاج کے ساتھ، اجوا وہیں سے لالین کے گھر چلی جائے گی، یمنا نے بتایا۔ حاج بھائی ناراض تو نہیں تھے اس کے جانے سے؟ نہیں، وہ کیوں ناراض ہونے لگے؟ آخر تم نے اجوا کے لیے سفارش جو کی تھی، تم ہی تو اس گھر میں اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہو، یمنا طنزیہ لہجے میں بولی۔ غلط بات مت کرے آپی، اسے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، یاقوت سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سپورٹر تو تم ہو، اس کی شان گھٹ نہیں جاتی اپنے بھائی کے جوتے پالش کرنے سے۔ تمہیں اتنا برا کیوں لگا تھا؟ مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے۔ مجھے برا یہ لگا کہ آپ نے اس کے سامنے ہمارے گھر کے ایک بہت اچھے اصول کو توڑا۔ میں وہاں موجود تھا، پھر بھی آپ نے اسے جوتے پالش کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ کے شوہر کیا بہت خوش ہوئے تھے اس بات سے؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ یاقوت، میرے اور اجوا کے معاملے سے تم خود کو الگ رکھو تو بہتر ہے۔ وہ میرے شوہر کو کسی خاطر میں نہیں لاتی، میرے شوہر کی وہ عزت نہیں کرے گی تو میں اسے ان کے جوتوں میں ہی رکھوں گی، یمنا بھڑک اٹھی تھی۔ یہ بات آپ اپنے شوہر کو بھی صاف صاف بتا دیں، کم از کم ان سے تو منافقت نہ کرے۔ اس لڑکی کے لیے تم اپنی بہن کو منافق کہہ رہی ہو جس سے تمہارا کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں۔ آپ مجھے سچ کہنے پر مجبور کر رہی ہے، آپ قبول کرے یا نہ کرے، میرا اس سے بہت گہرا رشتہ بھی ہے اور تعلق بھی۔ قطعی لہجے میں ان کو جتا کر وہ رکا نہیں تھا، جبکہ یمنا غصے سے کھولتی رہ گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور وہ ویڈیوز اگر پسند آ رہی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔